السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اطہر غازی آپ تمام احباب کا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل اے غازی آن لائن پر بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں اور ویلکم کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ تمام خیریت سے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج سے پہلے کے ویڈیو میں جو ہم نے 3 ویڈیو پیش کیے تھے گرامر کا، اس میں جو اردو کے قواعد کے 5 حصے کیے ہیں، تو پہلا حصہ علم ہجا کا تھا، تو ان تینوں ویڈیو میں علم ہجا سے متعلق بات ہو گئی مکمل۔ اب اس ویڈیو میں قواعد کے اعتبار سے جو دوسری قسم ہے قواعد کی، علم صرف، اب یہاں سے ہم اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ علم صرف وہ علم ہے جس میں الفاظ کی بناوٹ اور ان کے تغیر و تبدل، تغیر معنی بدلنا اور تبدل معنی کہ بھی بدلنا، تغیر میں الٹ پھیر کرنا، تبدل کے معنی میں وہی عدل بدل کرنا، الٹ پھیر کرنا، تبدل سے بحث اور ان کے تغیر و تبدل سے بحث ہوتی ہے۔ علم صرف قاعدوں کے مطابق ایک کلمہ ہے، اس سے دوسرا کلمہ مقرر علامتیں لگا کر بنا لیتے ہیں۔ جیسے پڑھنا ایک لفظ ہے، اس سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں۔ الفاظ یہ لفظ کی جمع اوپر میں آ گیا ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، لفظ ہے، اسی کی جمع الفاظ۔ اور مختلف حالتوں میں، اور حالتوں یہ جمع ہے حالت کی، صورتیں ہوتی ہیں، جیسے پڑھائی، پڑھنے والا، پڑھا ہوا، پڑھا، پڑھتا ہے وغیرہ، انہی باتوں کا بیان علم صرف میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اوپر صرف ایک لفظ دیا پڑھنا، اسی سے بنا پڑھائی، پڑھنے والا، پڑھا ہوا، پڑھا، پڑھتا ہے۔ اسی طرح آپ اگر کوئی اور لفظ لے لیں، جیسے کہ ایک لفظ لے لیں سننا، تو کیا ہے، اسی سے سننے والا، سنتا ہے، سنا ہوا، سنا، سنائی، تو کئی طرح کے الفاظ بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ یوں ہی نہیں بن جاتے ہیں، بلکہ ان کے لیے ایک شرط یہاں لکھا ہے کہ دوسرا کلمہ مقررہ علامتیں لگا کر، مقررہ مطلب متعین، طے شدہ، کہ فلاں علامتیں لگیں گی، فلاں باتیں لگیں گی تو فلاں لفظ بنے گا، فلاں علامتیں لگیں گی فلاں، جیسے کہ پڑھائی ہے یا پڑھنا ہے، نون ہٹا کر کے کیا کر دیا، آخر میں کیا کیا، حمزہ اور یا بنا دیتے، پڑھائی ہو گیا، اس لیے پڑھنے والا بنا دیا یا پڑھا ہوا بنا دیا۔ تو یہ قاعدے کے موافق بنا ہے، اور اس کے لیے کچھ علامتیں اور نشانیاں تھیں، اس کی وجہ سے بنا ہے، ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ اس کو بنا دیا ہے۔ تو جس علم میں کسی لفظ کے بناوٹ سے بحث ہو، کسی لفظ کے بناوٹ سے بحث ہو، اس میں اس کی تبدیلی اور ترمیم کی جائے، تو اس علم کو کیا کہتے ہیں، علم صرف کہتے ہیں۔ اس علم کو کیا کہتے ہیں، علم صرف کہتے ہیں۔ یہ تو آپ نے علم صرف کی تعریف پڑھ لی ہے، اور اس میں مثال کے طور پر کہ کیسے یہ ہوگا اس کو بتا دیا۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ علم صرف کا معنی کیا ہے؟ صرف کا معنی ہی ہے الٹ پلٹ کرنا، پھیرنا، خرچ کرنا، بہانا، یہی سب معنی ہیں۔ تو اس وجہ سے الفاظ میں کیا ہوتا ہے، الٹ پھیر ہوتا ہے، تصرف کیا جاتا ہے، تو اس سے کیا، اسی وجہ سے اس علم کا نام کیا ہے، علم صرف ہے۔ اب اتنا سمجھ گئے تو اب آگے چلتے ہیں۔ جب علم صرف میں لفظ کی بناوٹ سے بحث ہوتی ہے، تو اب یہاں یہ بات آ جاتی ہے لفظ کسے کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھ لیجئے، لفظ اور اس کی اقسام، یعنی اقسام مطلب قسمیں، پرکار، نوع، یہی سب ہوتی ہیں، طرح، کتنے طرح کے لفظ ہوتے ہیں۔ اب لفظ کی تعریف یہاں کر رہے ہیں، انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ معنی کے اعتبار سے لفظ کی 2 قسمیں ہیں، موضوع اور مفہوم۔ کہہ رہے ہیں کہ جو آواز انسان کے منہ سے نکلیں گے اسے کہیں گے ہم لفظ۔ اگر وہ آواز انسان کے منہ سے نہیں نکل رہی ہے بلکہ کسی اور چیز کے منہ سے نکل رہی ہے، تو پھر ہم اس کو لفظ نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو لفظ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو لفظ کہلانے کے لیے ضروری ہے کسی لفظ کا کہ وہ لفظ، وہ آواز انسان کے منہ سے نکلی ہو۔ اگر وہ انسان کے منہ سے نکلی ہے تو اس کو لفظ کہیں گے، ورنہ پھر اس کو لفظ نہیں کہیں گے۔ اب لفظ جو ہے اپنے معنی کے اعتبار سے، کہ جب لفظ ہے اس کا کوئی معنی مفہوم ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو لفظ کے معنی کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے موضوع، ایک ہے محمل۔ موضوع اس کی تعریف آگے دی جا رہی ہے، اور محمل اس کی بھی تعریف آگے دی جا رہی ہے۔
आप देख लीजिए लफ्ज़ के माना के एतबार से दो किस्में मौजू और मुहम्मल। अब देख लीजिए मौजू किसे कहते हैं। मौजू वह लफ्ज़ है जिसके कोई माना हो, जैसे नाश्ता, किताब, पानी। नाश्ता एक माना है इसका, जो सुबह सवारे हम लोग खाते हैं 8, 10, 9 बजे के टाइम में जो चीज़ उसको नाश्ता बोला जाता है। किताब जिसमें आप पढ़ रहे हैं, ये जो है ये क्या है, ये किताब है। ये कलम है जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, कलम है। इसी तरह ये पानी है, ये क्या है, पानी। आप पानी पीते हैं जिससे प्यास बुझती है, तो क्या है, तो पानी ये क्या है, एक माना है इसका। माना मतलब कि उसका कोई ना कोई एक मफहूम है, कोई एक मकसूद है, तो उसी को कहेंगे माना उसका। कि जिस लफ्ज़ को बोलकर जो चीज़ मुराद ली जाए वही उस लफ्ज़ का क्या हो जाता है, माना हो जाता है। जैसे आप में से किसी का नाम अरकम होगा, या किसी का नाम मोहम्मद होगा, या किसी का नाम गालिब होगा, तो आपके वालिदैन ने आपका नाम जो रख दिया है, तो अब वो लफ्ज़ गालिब एक लफ्ज़ है, उस लफ्ज़ का माना आपकी ज़ात है फिल वक्त। उस गालिब का माना क्या है, गालिब का एक मुस्तकिल माना है, गलबा करने, गालिब आने वाला, लेकिन फ़िलहाल जो है वो क्या है, आपकी ज़ात है बारे का। अब दूसरी किस्म क्या है, दूसरी किस्म आप यहाँ देख पा रहे होंगे मुहम्मल। क्या है, मुहम्मल वो लफ्ज़ है जिसके कोई माना ना हो, जैसे वास्ता, विताब, वानी। यानी नाश्ता, वास्ता, किताब, विताब, पानी, वानी, ऐसे में। तो ये वानी, वास्ता, विताब, ये सब का कोई माना नहीं होता है। कलम, वलम का कोई माना नहीं है, लेकिन कलम का क्या है, माना है। तो लिहाजा जिस लफ्ज़ का कोई माना ना हो, यानी उसे कोई माना समझ में ना आए, तो उसे क्या कहते हैं, मुहम्मल कहते हैं। और जिससे कोई समझ में आए, माना वगैरह, मफहूम वगैरह, उसे क्या कहेंगे, मौजू कहें। फिर कहना है, फिर मौजू की दो किस्में। फिर लफ्ज़ मौजू की कितनी किस्में हैं, दो किस्में, मुफरद और मुरक्कब। अब ये कि मुफरद किसे कहते हैं, मुरक्कब किसे कहते हैं, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मुफरद वह लफ्ज़ है जो तन्हा अपने माना बताए, उसी को कलीमा भी कहते हैं, उसी को कलीमा भी कहते हैं। जैसे किताब, कलम। ये किताब एक मुस्तकिल अपना एक अकेला लफ्ज़ है, ये अपना माना दे रहा है कि इसको क्या कहते हैं, किताब कहते हैं। ये एक कलम है, एक लफ्ज़ है, ये अपना अकेले एक माना दे रहा है कि इसको जो कहेंगे, ये जो दिखे आपको हम दिखा रहे हैं, ये क्या है, कलम है। तो ये अकेले दे रहा है, तो अकेला मुफरद के माने होते हैं तन्हा, अकेला। तो ये क्या है, तन्हा लफ्ज़ ही माना बता रहा है, तो ऐसी सूरत में इसे क्या कहेंगे, मुफरद कहेंगे। और एक होता है मुरक्कब लफ्ज़। ये क्या होता है, मुरक्कब वह लफ्ज़ है जो दो या दो से ज़्यादा मानादार अल्फाज से मिलकर बना हो। मुरक्कब भी जो होगा वो दो या दो से ज़्यादा मानादार लफ्ज़, यानी मौजू ही लफ्ज़ के जो मजमुआ होगा, दो लफ्ज़ का, मानादार वाला लफ्ज़ का, लफ्ज़ मौजू का, उसी को क्या कहेंगे, मुरक्कब। गोया कि मुरक्कब का एक माना है अपना। मुरक्कब कहते किसे, जो दो या दो से ज़्यादा मानादार अल्फाज से मिलकर बना हो, उसे क्या कहते हैं, मुरक्कब कहते हैं। अब मुरक्कब का माना क्या है, मुरक्कब का माना है जोड़ा हुआ, इकट्ठा किया हुआ। मुरक्कब का माना क्या है, जोड़ा हुआ, इकट्ठा किया हुआ। जैसे आप उसकी मिसाल यहाँ देख पा रहे हैं, हामिद की किताब। हामिद एक लफ्ज़ है, इसका एक माना है। किताब भी क्या है, एक लफ्ज़ है, इसका भी क्या है, एक माना है। तो अब हामिद की किताब एक मफहूम आपको समझ में आ गया। इसे क्या कहेंगे, इस पूरे जुमला को क्या कहेंगे, हम मुरक्कब कहेंगे। इसी मुरक्कब को दूसरा नाम हम क्या कहेंगे, जुमला भी कहेंगे। और इसी मुरक्कब एक तीसरा नाम क्या है, कलाम भी है। क्या है, कलाम भी है, इसका ये तीसरा माना है। आपने यहाँ देख लिया कि क्या है, कि मुफरद को क्या कहते हैं, कलीमा भी कहते हैं। अब फिर यहाँ से देख लीजिए आप, कलीमा या मुफरद की तीन किस्में हैं। यानी पहले तो लफ्ज़ की किस्म माना के एतबार से तो मौजू और मुहम्मल, फिर मौजू की दो किस्में, मुफरद और मुरक्कब। फिर मुफरद की कितनी किस्में हैं, तीन किस्में। फिर मुफरद की कितनी किस्में हैं, जो लफ्ज़ मुफरद होगा, जो लफ्ज़ मौजू मुफरद होगा, उसकी कितनी किस्में हैं, तीन किस्में, इस्म, फ़ेल, हर्फ। इस्म, फ़ेल, हर्फ। अब इनमें से हर एक की तारीफ़ कर दिया है पे कि इस्म किसे कहेंगे, फ़ेल किसे कहेंगे, हर्फ किसे कहेंगे। तो इस्म वह कलीमा है जिससे किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम मालूम हो। नाम क्या है, मालूम हो। जैसे ज़ैद, ये एक इंसान का नाम है, ये एक व्यक्ति का नाम है, ये एक शख्स का नाम है। महमूद, ये भी क्या है, एक शख्स का नाम है। हिमालय एक पहाड़ का नाम है। पटना, ये एक शहर का नाम है। इसी तरीके से आप मुंबई ले लीजिए, एक शहर का नाम है। दिल्ली ले लीजिए, एक शहर का नाम है, बल्कि हमारे मुल्क की क्या है, राजधानी है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इस्म हो जाएंगे, जगह का नाम है। किसी
اگر جگہ کا نام ہے تو وہ بھی اسم ہوگا، کسی آدمی کا نام ہے وہ بھی اسم ہوگا، یا کسی چیز کا نام ہے، جیسے اس کا نام کیا ہے؟ قلم ہے، اس کا نام کیا ہے؟ قلم، اس کا نام کیا ہے؟ کتاب ہے، یہ کیا ہے؟ ہم جس پہ اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک اسٹینڈ ہے، اور ایک کیا ہے؟ موبائل ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ چیز ہے، تو یہ بھی کیا ہو جائے؟ اسم ہو جائے۔ موبائل کیا ہے؟ اسم ہے۔ تو کسی بھی چیز کے سمپل آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر نام ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے۔ اسم کا گویا کا معنی کیا ہو گیا یہاں پہ؟ نام۔ اسم کا گویا معنی ابھی آپ سمجھنے کے لیے اسم کا معنی کیا کر سکتے ہیں؟ نام۔ تو کیا ہے؟ اسم و کلمہ ہے جس سے کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام معلوم، جیسے زید، محمود، ہمالہ، پٹنہ۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو اور اس سے زمانہ بھی معلوم ہو۔ کرتا ہے، آیا، آئے گا۔ فعل کہہ رہے ہیں کہ جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو، جس سے کسی کام کا کیا ہو؟ ہونا یا کرنا معلوم ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں، ابھی کیا ہے؟ سبق پڑھا رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ کرتا ہے میں آ جائے گا، پڑھا رہا ہوں کرتا ہے، دونوں ایک ہے، یعنی حال میں آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ حال میں۔ تو آگے آپ پڑھیں گے زمانے کے اعتبار سے کیا ہے؟ فعل کی 3 قسمیں ہیں، کیا؟ ماضی، حال، مستقبل۔ تو فعل کسے کہیں گے؟ جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو اور ساتھ ہی اس میں زمانہ بھی پایا جائے، اس میں زمانہ بھی پایا جائے، یعنی وہ پاسٹ میں کیا جا رہا ہے یا پریزنٹ میں کیا جائے یا فیوچر میں کیا جائے گا۔ تو اگر یہ تینوں زمانہ میں سے جو اگر کوئی زمانہ پایا جاتا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ کسی لفظ کے معنی میں تو اسے کہیں گے ہم فعل۔ اسے کیا کہیں گے؟ ہم فعل کہیں گے۔ جیسے کرتا ہے، پڑھا رہا ہے، پڑھتا ہے، یہ کیا ہے؟ پریزنٹ ہے، یعنی موجودہ حال، زمانے حال پایا جا رہا ہے۔ آیا یہ ماضی ہو گیا، یعنی پاسٹ ہو گیا۔ آئے گا یہ مستقبل میں ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ مستقبل میں ہو گیا، یعنی آنے والا ہے، کل، پرسوں آنے والا۔ تو یہ آئندہ کے لیے ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ آئندہ کے لیے۔ اب ایک تیسری قسم ہے حرف۔ حرف کے معنی آتے ہیں کنارہ۔ فعل کے معنی کیا آتے ہیں؟ کام۔ فعل کے معنی کیا آتے ہیں؟ کام۔ حرف کے معنی کیا آتے ہیں؟ کنارہ۔ وہ کلمہ ہے جو خود اپنے معنی نہ بتائے بلکہ اپنے معنی بتانے میں کسی فعل یا اسم کا محتاج ہو۔ یہاں معنی نہ بتائے مطلب یہ ہے کہ معنی مفہومی، کیونکہ جو حرف ہوتا ہے ان کا بھی ایک معنی ہے، لیکن وہ ایک ایسا معنی ہے کہ وہ معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے جب تک کہ آپ اس کو کسی فعل یا کسی اسم کے ساتھ نہ ملائیں گے۔ جب کسی اسم یا فعل کے ساتھ ملائیں گے تو ہی اس کا معنی سمجھ میں آئے گا آپ کو، ورنہ ان کا بذات خود معنی ہے۔ جیسے کہ آپ یہاں مثال میں سمجھ سکتے ہیں کہ حرف و کلمہ جو خود اپنے معنی مفہومی نہ بتائے بلکہ اپنے معنی مفہومی بتانے میں کیا کسی فعل یا اسم کا محتاج، جیسے تک کا ایک معنی ہے کہ کسی چیز کی انتہا کو بتایا جاتا ہے۔ کا ایک معنی ہے کسی کے طرف اضافت کی کو، کسی کام کو اس پر واقع ہو جاتا ہے، کسی کام کا ہونا یا اس پر کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ واقع ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اس کا معنی تو ہے تک کا کو کا، لیکن یہ معنی اس وقت سمجھ میں آئے گا جب کہ اس کو کسی فعل کے ساتھ یا کسی اسم کے ساتھ ملائیں گے، تب معنی سمجھ میں آئے گا۔ تو مفہومی مطلب ہوتا ہے فہم سے بنایا، فہم بمعنی سمجھنا، اسی معنی مفہومی یعنی ایسا سمجھنے والا معنی۔ سمجھنے والا معنی کب دے گا؟ وہ جب تک کہ کسی فعل یا اسم سے ملے گا تبھی وہ معنی مفہومی دے گا، ورنہ ان کا تک کا ایک معنی ہے، وہ کب کوئی بولتا رہے گا تو اس سے کچھ سمجھ میں تو آئے گا نہیں، لیکن ان کا ایک معنی ہے۔ لہذا آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبق اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی تک، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اچھے سے تیاری کیجیے، انشاءاللہ آپ کامیابی آپ کے قدم چومیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔